ایک اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرنے والے مسلمان اسی ماہ مبارک کے اندر، انہی حرمت و تقدس کے مہینے میں، اسی محرم الحرام کے مہینے میں کچھ ایسی بدعات و خرافات کام انجام دیتے ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ اعمال جس کو ہمارے مسلمان بھائی اسی ماہ مبارک کے اندر کرتے ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں؟ آپ معاشرے اور سماج کا جائزہ لیتے ہیں، آپ سماج کے اندر دیکھتے ہیں کسی ماہ محرم الحرام کے اندر ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، اپنے رخساروں کو نوچتے ہیں، اپنے گریبانوں کو چاک کرتے ہیں اور جاہلیت کی پکار پکارتے ہیں۔ نوحہ اور ماتم کرنا، اسلاف یا مردوں کی شخصیتوں اور کارناموں کو یاد کر کے رونا اور چلانا اور چیخنا، یہ جاہلیت کے امور میں سے ایک امر ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو نوحہ اور ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی انسان کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، اگر ہمارا کوئی قریبی انتقال کر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ نہیں منا سکتا، الا یہ کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت میں رہنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کے لیے یہ لازم نہیں ہے، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، نوحہ اور ماتم کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 4 فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، میری امت میں 4 ایسی چیزیں ہیں جس کو میری امت کبھی چھوڑے گی نہیں، اپنے جو ہے نسب اور حسب پر فخر کرے گی۔ یہ امت اپنے حسب اور نسب پر فخر کرے گی، دوسروں پر جتلائے گی، اسی طرح سے نوحہ اور ماتم کرے گی۔ یہ نوحہ اور ماتم کرنا یہ جاہلیت کے امور میں سے ایک امر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ایسا انسان ہماری امت میں سے نہیں ہے، دین اسلام سے، شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی واسطہ اور نہیں ہے، جو انسان گریبانوں کو چاک کرے، رخساروں کو نوچے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو جاہلیت کی پکار پکارے، نوحہ اور ماتم کرے، ایسے انسان کا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ نوحہ اور ماتم کرنا حرام ہے، دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوحہ اور ماتم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہماری گھروں کی مائیں اور بہنیں اس طرح کے خرافات کے کام انجام دیتی ہیں تو ہمارا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھائیں کہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کو تو ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے روزوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے رسول روزوں کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کرام 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے اور راتوں کو اٹھ کر کے تہجد گزاری کیا کرتے تھے۔ یہ اچھے اعمال ہیں، آپ اس کا اہتمام کرو۔ نوحہ اور ماتم کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں۔ نوحہ اور ماتم ہمارے جو سماج کے لوگ، معاشرے کے لوگ کرتے ہیں، وہ کس بیس پہ کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے؟ دراصل وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں، جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی وفات کے غم میں، ان کی شہادت کے غم میں یہ واویلا مچاتے ہیں، یہ خرافات کام انجام دیتے ہیں، یہ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر، المناک طور پر ان کو شہید کیا گیا۔ اس کا غم ہمیں بھی ہے، ہم امت محمدیہ کو، ہم اہل سنت والجماعت کو، ہم مسلک اہل حدیث کے ماننے والوں کو بھی اس بات کا غم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اللہ کے رسول کے چہیتے تھے اور
جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو کربلا کے میدان میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا، ہمیں بھی اس کا غم ہے، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ کس سن میں آتا ہے؟ سن 61 ہجری میں ہوتا ہے۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو سن 11 ہجری میں، اللہ کے رسول کی وفات سن 11 ہجری میں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام عرفات میں تھے، اپنے حج کے درمیان اللہ رب العالمین نے آسمان سے وہی نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، آج کے دن میں نے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ اب اس دین کے اندر نہ تو کسی طرح کی کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس دین اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر کوئی ایسا عمل، چاہے وہ ثواب کی حیثیت سے کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو ایسا انسان بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم نہ تو اللہ کے رسول نے دیا ہے، نہ کر کے صحابہ کو سکھلایا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ صحابہ نے کیا ہے، اگر ہم میں سے کوئی انسان ایسا نیک عمل کرے گا جس کو وہ نیک سمجھتے ہوئے، اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز ہم کو 4 رکعت پڑھائی ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھائی ہے۔ اگر ہم سمجھیں یا سوچیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنا کتنا افضل عمل ہے، کتنا ثواب کا کام ہے، جمعہ کی نماز گرچہ اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھائی ہے، لیکن ہم ثواب سمجھتے ہوئے جمعہ کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں، ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لیں، مغرب کی نماز 3 رکعت ہم پر فرض ہے، نبی نے 3 رکعت پڑھائی ہے، صحابہ نے 3 رکعت پڑھی ہے، ہم اس کو 4 رکعت پڑھیں ثواب سمجھ کر کے، کیا ہم کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، نبی نے ہم کو کر کے دکھلایا نہیں ہے، صحابہ کو نہیں بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر بارہا اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے مومنو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت کرنا گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت لازم اور ملزوم چیز ہے۔ ہم دونوں کو جب لے کر کے چلیں گے تبھی اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی انسان اس دین اسلام میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی کرتا ہے تو ایسا انسان گمراہ ہے، بدعتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور صحیح مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس کسی انسان نے اس دین اسلام کے اندر کسی طرح کی کمی اور زیادتی کی، جس پر نہ تو میں نے کوئی کام کر کے دکھلایا ہے، سکھلایا ہے، بتلایا ہے، یا نہ میرے صحابہ کرام نے کیا ہے، اگر کوئی انسان اس دین کے اندر ایسا کوئی عمل انجام دیتا ہے تو وہ انسان گمراہ ہے اور بدعتی ہے۔ اور نبی نے فرمایا تھا کہ اما بعد فإن كل بدعة ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے، کل محدثۃ بدعہ، ہر دین کے اندر نئی چیز بدعت ہے، کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہم مسلمانوں کو ایک صحیح راستے پر چھوڑا ہے، صراط مستقیم پر چھوڑا ہے۔ ہمارا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کے تعلیمات کو، نبی کے اسوہ کو لے کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں شہید کیا گیا۔ نبی کائنات پر اللہ نے اس آیت مبارکہ کو حج کے موقع پر نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول کی وفات سن 11 ہجری میں ہو جاتی ہے جب دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب اگر کوئی انسان اس دین اسلامیہ کے اندر
اپنی طرف سے کوئی کام ثواب سمجھ کر کرے گا تو اس کو اس پر گناہ ملے گا، عذاب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی جو یہ 10 روزہ پروگرام منعقد کر کے، اسٹیج لگا کر کے اور بڑی بڑی محفلیں منعقد کر کے جو خرافات کام انجام دیتے ہیں، جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں، نہ تو صحابہ کرام نے ایسے کام کیے ہیں، نہ اسلاف نے ایسے کام کیے ہیں۔